اب بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ محدث الحسن اسلاف اور محدثین کی نشانی حضرت مولانا الشیخ ادریس اثری حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا پھر ہم نے وارث بنا دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے منتخب کر لیا اپنے بندوں میں سے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ
پھر ان کی 3 قسمیں بن گئیں، کچھ تو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بن گئے، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ ایسے جو میانہ روی اختیار کرنے والے بن گئے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کچھ ایسے جو ان میں سے نیکیوں کے اندر سبقت کرنے والے بن گئے، نیکیوں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے بن گئے اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوا ان پر۔ جنات عدن يدخلونها، گھنے باغات جس کے اندر وہ قیامت والے دن داخل ہوں گے، یحلون فیہا من اساور من ذہب، انہیں وہاں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن، ولؤلؤا، اور موتی اور جواہرات کے زیورات پہنائے جائیں گے، ولباسہم فیہا حریر، اور ان کو لباس وہاں ملے گا، ملبوسات ملیں گے، وہ ریشم کے ہوں گے، جنت کی ریشم کے ان کو لباس ملیں گے۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ کہیں گے ہم اس رب کی تعریف کرتے ہیں، اس اللہ کی تعریف کرتے ہیں جس اللہ نے ہمیں اس دنیا کے سارے غم ہی بھلا دیے۔ ان ربنا لغفور شکور، میرا رب، ہمارا رب تو البتہ بڑا ہی مہربان اور بڑا ہی قدردان ہے، بڑا ہی بخشنے والا، بڑا ہی قدردان ہے۔ ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریف، ستائش، کبریائی، بڑائی اور عظمت اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام ہادی کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر مختصر اور مسنون حمد و صلات کے بعد، حضرات، مجھے یہاں پہنچ کر بہت ہی خوشی ہوئی اس بات کی کہ الحمدللہ اس گنجان آبادی کے اندر یہ 12-13 مرلے اللہ کے گھر کو مل گئے۔ حضرات، یہ جو 12-13 مرلے اللہ کے گھر کو ملے ہیں نا، اس سارے محلے کی کوٹھیاں، بنگلے، ڈیرے، دکانیں، مارکیٹیں، پلازے، ان سب سے زیادہ یہ قیمتی جگہ بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہوا تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، زمین تو ساری اللہ کی ہے، تو اس روئے زمین سے کون سے خطے، ٹکڑے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ سوال کا جواب تو جبریل ہی دے سکتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے قلبت مشارق الارض و مغاربہا، کہ میں نے مشرق بھی دیکھے، مغرب بھی دیکھے، شمال بھی، جنوب بھی، زمین کا چپا چپا میں نے چھان مارا، اور ساری زمین میں نے روندی ہے۔ انہوں نے تو کسی اور انداز میں بات کہی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق اور مغرب دیکھے، چھانے بینے پرکے، فلم اجد افضل من محمد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی انسان پایا ہی نہیں۔ ولم ارى بیتا افضل من بیت بنی ہاشم،
اور میں نے بنو ہاشم سے بہترین گھرانہ، بہترین گھر کوئی دیکھا ہی نہیں ہے۔ جبریل امین نے تو اس حوالے سے بات کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل سے پوچھیں گے یہ سوال کا جواب۔ جبریل امین آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، جبریل امین کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ میں نے ساری روئے زمین کا چکر کاٹا ہے، لیکن اس سوال کا جواب میں اللہ سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ جبریل امین آئے تو آپ نے ان سے پوچھا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب خیر و بقاء الارض مساجدہا، روئے زمین میں سب سے بہترین ٹکڑے، خطے، حصے وہ ہیں جن کے اوپر اللہ کے گھر مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سب سے بدترین ٹکڑے، حصے وہ ہیں جہاں دکانیں اور مارکیٹیں اور پلازے بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ خود ہی اندازہ کر لیں کہ کتنی قیمت بن گئی اس جگہ کی۔ اللہ پاک جزائے خیر دے میرے اس بھائی کو اور ان منتظمین کو جنہوں نے اس مسجد کے لیے جگہ خریدی، یا جس بھائی نے، جیسا کہ ایک بچیاں لوں پرچی آئی ہے بھی پنجابی سے، وہ سواد نہیں رہنا یار، میں پنجابی ورگی اردو بولوں گا انشاءاللہ، کوئی ڈائی لائق تو کوئی اصطلاح نہیں بولوں گا انشاءاللہ، سوکھی سوکھی پنجابی، اپنا اردو پنجابی ورگی۔ ٹھیک ماشاءاللہ۔ ویسے ابھی شولہ بیان ختیم تو بعد نہ ایویں موڈ ہی خراب کرنا ہوتا ہے، تو انشاءاللہ کمی رہن نہیں دیاں گا انشاءاللہ، تسی بے فکر رہو۔ تو جس بھائی نے اس مسجد کے لیے جگہ دی، یا جن منتظمین نے یہ پلاٹ خریدا، میں کہتا ہوں ان کے لیے اکاؤنٹ کھل گیا، ان کے لیے بینک بیلنس بن گیا، اور یہ کب تک چلتا رہے گا اکاؤنٹ؟ جب تک قیامت نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ اس وقت تک الحمدللہ یہ نیکیاں ان کے کھاتے میں لکھی جاتی رہیں گی، اور بلکہ قیامت کے بعد بھی میدان محشر میں اللہ خالق کائنات فرمائیں گے الا رؤوس الاشہاد، جب سارے لوگ میدان محشر میں ہوں گے، اللہ پاک فرمائیں گے اینا جیرانی، میرے ذرا پڑوسی کھڑے ہوں نا، پڑوسی کھڑے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب وہاں تو کوئی بات نہیں کرے گا کہ پوچھ ہی لے کہ یا اللہ من جواروں کا، کون تیرا پڑوسی ہے، کون تیرا جیران ہے؟ جبریل امین جرأت کریں گے اور وہ کہیں گے اللہ تو رب العالمین ہے، اللہ تیرے پڑوس کا مفہوم سمجھ نہیں آیا۔ اللہ فرمائیں گے وہ کہاں ہیں، ذرا اٹھ کھڑے ہوں جنہوں نے دنیا کے اندر میرے گھر مسجدیں بنائی تھیں، میرے گھر مسجدوں کو آباد کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز اللہ پاک جسے دے دے۔ اور میرے آج کا جو میں نے آیات پڑھی ہے نا سورہ فاتر کے حوالے سے، آج کا موضوع بھی یہ ہے کہ اللہ اپنے دین کے لیے نا انتخاب کرتا ہے، چنتا ہے۔ ہر بندے سے دین کا کام نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چند لوگ ہیں، چند لوگ جو اس دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہیں۔ یہ طالب علم، یہ اساتذہ اور وہ انتظامیہ جو ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، یہ چند لوگ ہیں گنے چنے۔ آپ اپنے چیچا وطنی کے حساب سے ہی لے لیں تو آپ اپنی انگلیوں میں شمار کر سکتے ہیں کہ کتنے مساجد ہیں اور کتنے مدارس ہیں، انگلیوں میں شمار کر سکتے ہیں۔ ان کے افراد کو بھی گن سکتے ہیں، اس مدرسے میں اتنے ہیں، اس میں اتنے ہیں، اس میں اتنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ پاک اپنے دین کے لیے نا چنتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء،
اللہ چنتا ہے، انتخاب کرتا ہے اپنے دین کے لیے جسے وہ چاہتا ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اللہ جسے چاہتا ہے اپنے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے، ہر ایک کے لیے دار و رسن نہیں ہوتا۔ اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے۔ اللہ اپنی کتاب کے لیے، اپنے قرآن کے لیے، اپنے دین کے لیے اللہ انسانوں میں سے بھی انتخاب کرتا ہے، اللہ فرشتوں میں سے بھی انتخاب کرتا ہے۔ اللہ نے ایک انتخاب اس انداز میں بھی ذکر فرمایا، ان اللہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا ہے، من الملائکۃ رسلا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ پاک چنتا ہے، فرشتوں سے بھی انتخاب کرتا ہے اپنے دین کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ فرشتے ان گنت لا تعداد، بڑی تعداد میں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں معراج پر گیا تو میں نے 7ویں آسمان پہ بیت العزا، بیت المعمور پہ دیکھا کہ ایک وقت میں فرشتے اتنی تعداد کے اندر جا رہے ہیں بے حد و حساب، اور فرمایا جو ایک مرتبہ جا رہے ہیں اے اللہ کے نبی دوبارہ قیامت تک ان کی باری نہیں آنی، اتنے فرشتے۔ اور فرمایا 7ویں آسمان کے اوپر کوئی ایک بلشت جگہ نہیں جہاں فرشتہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ تو میرے بھائیوں اتنے فرشتے ہیں اللہ رب العزت کے، لیکن ان فرشتوں میں اللہ پاک نے جبریل امین کو چنا ہے اپنا پیغام دنیا میں لانے کے لیے، جو سارے نبیوں کے پاس آتے رہے، جناب جبریل امین علیہ السلام۔ اسی طرح انسانوں میں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ پاک نے انسانوں میں سے بھی نبی چنے ہیں، ان کو منتخب فرمایا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کام جو ہے منتخب بندوں سے لینا، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس دنیا میں آئے اور اس دنیا سے کچھ کر کے چلے گئے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی کر لیتا ہے، اللہ کے لیے کوئی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے آئے، بہت سارے چلے گئے۔ فرمایا کئی آئے تے کئیاں آنا آئیں، کئی آئے تے کئیاں آنا آئیں، جس کلے آئے اس بلاونا آئیں، ایتھے دم دا یار بسیرا آئے، ایتھے دم دا یار بسیرا آئے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا کوئی پھیرا آئے۔ بہت سارے آئے اور بہت سارے گئے۔ کہن والا آندا ہے اس ایتھوں نظر بچا کے ٹر چلیے، اس دنیا تو اس نظر بچا کے ٹر چلیے، ساڈا اگلا سفر لمبے رائے، چل ویکھ قبر دی وادی نو، اس آبادیاں دی بربادی نو، چھڈ دنیا دے غم شادی نو، اے سارا ہی ہیرا پھیرا اے۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا کوئی پھیرا اے۔ قبراں دے ڈھیر اچیرے نے، دس تھلے وس دے کیڑے نے، کئی تیرے نے کئی میرے نے، اے اجڑیاں دا ڈیرا آئی۔ میرے ویر مسافر سوچ ذرا، اس جگ دا کوئی پھیرا آئی۔ خوش نصیب وہ انسان
جو اس دنیا میں آیا ہے اور وہ اللہ کے دین کی خدمت کر کے دنیا سے چلا گیا، وہ بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت، اللہ خالق کائنات، یہ جن بھائیوں نے اس میں دام میں در میں سخ نے تعاون کیا ہے، اللہ پاک ان کا جنت میں گھر بنائے، کیونکہ یہ اتنی بڑی قربانی ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جن کے نام مبارک پر مسجد کا نام رکھا گیا جامع عثمان بن عفان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کا گھر مسجد بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا محل بناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ آئیے، میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں، 2-3 آیتیں سورۃ فاطر کے حوالے سے، اللہ خالق کائنات نے فرمایا ثم اورثنا الکتاب، پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا، قرآن مجید کا، کن لوگوں کو؟ الذین اصطفینا من عبادنا، جن بندوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں سے چن لیا، منتخب کر لیا۔ اللہ اکبر! یہ انتخاب میرا نہیں، میرے کسی وڈیرے کا نہیں، یہ انتخاب یہ کسی ایم پی اے ایم این اے کا نہیں ہے، یہ انتخاب یہ کسی صدر مملکت کا نہیں ہے، یہ انتخاب کسی دنیا کی سپر پاور طاقت کے حکمران کا نہیں ہے، بلکہ یہ انتخاب خالق کائنات کا ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ اللہ اکبر! اس میں امت محمدیہ کے ان لوگوں کی بہت بڑی فضیلت ہے جن کا تعلق قرآن کے ساتھ ہے، نبی پاک کے فرمان کے ساتھ ہے، دین کے ساتھ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے منتخب بندے ہیں۔ فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنایا۔ اللہ اکبر! اللہ نے انتخاب کر کے ان بندوں کا چناؤ کیا، اپنی کتاب کی خدمت کے لیے ان علماء کا انتخاب کیا، ان طلباء کا انتخاب کیا، ان کے معاونین کا اللہ پاک نے انتخاب کیا ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو تجارت میرے بھائیوں اس قسم کی تجارت ہے جس میں کسی قسم کا خسارہ ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ یہ تو ایسی تجارت ہے جن کا اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق جڑ گیا، جو نماز پڑھنے والے ہیں، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، سرا وعلانیۃ، ظاہری بھی پوشیدہ بھی۔ مجھے بہت اچھی بات لگی میرے اس بھائی کی جس نے الحمدللہ اپنی کوٹھی بھی دے دی، مکان بھی دے دیا، جگہ بھی دے دی، سب کچھ دے دیا، اور کہاں بنایا مکان اس مسجد کے لیے۔ اللہ اکبر! بہت بڑی قربانی میرے اس بھائی کی، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن اس نے کہا میرا نام نہ آنے پائے۔ یہ ہے اخلاص میرے بھائیوں، اللہ قبول فرمائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مسجد نبوی کی توسیع کرنی چاہی، آگے آڑے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب کا مکان آتا تھا، حضرت ابی کا وہی گھر تھا، اس کے علاوہ کوئی گھر نہیں تھا۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ حضرت جی یہ گھر آپ ہمیں قیمتاً بیچ دیں، اس کی جتنی قیمت لینا چاہتے ہیں لے لیں، کیونکہ ہم نے مسجد کی توسیع کرنی، ادھر اجتماعی مسلط ہے اور ادھر انفرادی ان کا حق ہے۔ انہوں نے کہا حضرت جی میرا اور تو کوئی گھر ہے نہیں، ابھی میرا ارادہ نہیں ہے اس کو بیچنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، چونکہ وہ امیر المومنین تھے، انہوں
انہوں نے کچھ سختی سے ان کو کہا کہ آپ بیچ دیں. کہنے لگے حضرت جی اس میں آپ کا آرڈر نہیں چلے گا، میرا ذاتی حق ہے. آپ ایک جج بنا لیں، ایک جسٹس کو، چیف جسٹس کو بٹھا لیں، وہ دونوں طرف کے دلائل سن کے اگر وہ فیصلہ دے دے کہ ایک طرف اجتماعی مصلحت ہے، مسجد کی توسیع کرنی ہے، نمازیوں کے لیے مسجد کم پڑ گئی ہے، تو وہ کہہ دیں دلائل سن کے کہ مسجد کا حق زیادہ ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، وگرنہ میرا یہ ذاتی مکان ہے، ابھی تک میرے پاس چونکہ اور رہائش نہیں ہے، میں مطمئن نہیں ہوں اس کو بیچنے پر. خیر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جسٹس بنا لیا گیا. انہوں نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دے دیا. سبحان اللہ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی دیکھیے. جب انہوں نے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ ابی بن کعب کے حق میں دیا تو وہ سارے مجمع کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تم سارے گواہ رہو بھئی اس بات کے یہ مکان میرا حق ہے، میرا رائٹ ہے، میرے حق میں ہو گیا. اب میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں بغیر پیسوں کے میں نے اللہ کے گھر کو دے دیا. سبحان اللہ. یہ ہے قربانی، اس کو قربانی کہتے ہیں. بہرحال یہ بہت بڑا مبارک اقدام ہے. فرمایا سرًا وعلانیةً ينفقون، خرچ کرتے ہیں سرًا وعلانیةً، ظاہری بھی پوشیدہ بھی، دونوں طرح ہی خرچ کرنے کی ترغیب آئی ہے. فرمایا ظاہری بھی پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ پوشیدہ خرچ کرتے ہیں کتنا پوشیدہ خرچ کرتے ہیں. حدیث پاک میں آیا 7 خوش نصیب وہ انسان ہے کہ جن کو اللہ پاک قیامت والے دن خدائی ایئر کنڈیشن میں جگہ دیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. ان میں سے وہ خوش نصیب کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے دیتا ہے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، اتنا چھپا کے دیتا ہے. اللہ پاک قیامت والے دن اس کو بھی اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بڑی غنیمت ہے. اور پھر فرمایا یرجون تجارتا لن تبور، یہ ایسی تجارت کی امید میں بیٹھے ہیں کہ جس میں خسارہ کوئی نہیں ہے. دنیا کے اندر تو تاجر موسم دیکھتا ہے، سیزن دیکھتا ہے. میں اپنی تجارت کو، اپنے سرمایہ کو اس سیزن میں لگاؤں تو پھر مجھے پرافٹ اور نفع آئے گا، اور پھر اس کو دل میں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں خسارہ ہی نہ ہو جائے، راس المال ہی نہ جاتا رہے، سرمایہ ہی نہ ختم ہو جائے. لیکن یہ ایسی تجارت ہے، اللہ خالق کائنات کی طرف سے ایسی تجارت ہے. فرمایا لن تبور، جو کبھی بھی خسارہ نہیں ہوگا، اس میں پرافٹ ہی پرافٹ ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں جو لوگ دین کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ دین والوں پر خرچ کرتے ہیں، دین والوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کا خیال کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 بھائی تھے. ایک بھائی آ کر دین پڑھتا تھا، دوسرا بھائی جو ہے وہ سارا دن کمائی کرتا تھا. ایک دن وہ آیا بڑا بھائی اور کہنے لگا اللہ کے رسول اس میرے چھوٹے بھائی کو سمجھائیے، یہ جو ہے نا پکی پکائی پہ جا بیٹھتا ہے اور اسی طرح جو ہے نا کھا کے آ جاتا ہے، میں سارا دن کام کاج کر کے تھک جاتا ہوں. آپ نے فرمایا تو اپنے سوچ کا زاویہ صحیح کر، تجھے جو لقمے مل رہے ہیں یہ اس کے دین کی خدمت، دین کی برکت کی وجہ سے مل رہے ہیں. انما ترزق بہی، تجھے اس کی وجہ سے رزق مل رہا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں. یہ ایسے نہیں فیکٹریوں والے، ملوں والے، زمیندار اور بڑے بڑے سرمایہ کار وہ دین کے اداروں کی خدمت کرتے ہیں، وہ اس لیے کہ ان کو ایک تو دنیاوی بھی مفاد ہیں، شاید ٹیکس وغیرہ معاف ہو جاتے ہوں گے، دنیاوی مفاد بھی ہیں، لیکن ان کے کاروبار میں برکت بڑی پڑتی ہے، بہت زیادہ پڑتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ ایسی تجارت ہے جس میں نہ دنیا کے اندر نقصان ہے، نہ ہی انشاءاللہ
انشاءاللہ آخرت میں نقصان ہوگا ایسی تجارت. اور فرمایا اوحینا الیک من الکتاب وهو الحق مصدقا لما بین یدیہ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا وہی کی اور وہی حق ہے, وہی حق ہے, باقی سب باطل ہے. کتاب ہی حق ہے, باقی سب باطل ہے. فرمایا کہ یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا, خبر رکھنے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا, پھر ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب کی ان لوگوں کو اپنے بندوں سے جن کو ہم نے منتخب کیا. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے بن گئے. اللہ اکبر. کتاب قرآن ان کے پاس آئی, دین ان کے پاس آیا, لیکن وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والے بن گئے. ظلم انہوں نے اپنے نفس پر کیسے کیا؟ انہوں نے کتاب کا حق ادا نہیں کیا, انہوں نے کتاب کے صحیح معنوں میں حقوق اور واجبات کو پورا نہیں کیا. آپ دیکھ لیجئے یہ ترتیب ایسے ہے کہ بعض ان میں سے ظالم ہیں, بعض ان میں سے مقتصد ہیں, اور بعض ایسے جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں. یہ ترتیب اس وجہ سے ہے چونکہ ظلم کرنے والے زیادہ ہیں. آپ جانتے ہیں ظلم کرنے والے زیادہ ہیں, اور پھر مقتصد میانہ رو وہ تھوڑے ہیں, اور جو سابقن بالخیرات ہیں وہ تو بہت ہی چند گنتی کے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں تھے. حضرت ابو ثابت کہتے ہیں میں آیا مسجد کے اندر, اور میں مسجد کے اندر تھا تو میں نے اللہ سے دعا کی, یا اللہ مجھے کوئی اچھا ساتھی نصیب فرما دے. وہ فرماتے ہیں مسجد میں آیا تو میں نے کہا اللہم آنس وحشتی, یا اللہ میں یہاں اکیلا ہوں, اللہ مجھے میرے دل کی وحشت اور پریشانی کو تو دور فرما دے. اللہم ارحم غربتی, یا اللہ میں یہاں مسافر ہونے کی حالت میں ہوں, اللہ تو مجھ پہ رحم فرما. ویسر لی جلیسا صالحا, اللہ کو مجھے نیک ساتھی یہاں دے دے. اللہ اکبر. مسجد میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں. ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا سن رہے ہیں. دعا سنتے سنتے وہ ان کے قریب ہو گئے, اور کس نے دعا مانگی, یا اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی دے دے. ساتھی اچھا ہونا چاہیے. ساتھی جو انسان دنیا میں بنائے نا, ہم نشین, ہم پیالہ, ہم نوالا, اور اب ہم مجلس, وہ اچھا ہونا چاہیے انسان کا. انسان کی زندگی اچھی بن جاتی ہے. اللہ اکبر. انسان کا ساتھی ایسا ہونا چاہیے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, اور جس کے گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے, جس بندے کے عمل کو دیکھ کر تمہیں آخرت یاد آئے. اس قسم کا ساتھی ہونا چاہیے. لا تصاحب الا مومنا, ساتھی اس کو بناؤ جو مومن بندہ ہے. اور ولا یاکل طعامک الا تقی, تیرا کھانا وہ کھائے جو متقی اور پرہیزگار بندہ ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المرء علی دین خلیلہ, ہر بندہ اپنے دین کے, اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے, منہج پر ہوتا ہے, ڈگر پر ہوتا ہے. فلینظر من یخالل, ہر بندہ دیکھ کے دوستی لگائے, کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ میری دنیا کی زندگی بھی برباد کر دے گا, میری آخرت بھی برباد کر دے گا. پرکھ کے دوستی لگائے. حدیث پاک میں آتا ہے المرء مع من احب, قیامت کا دن ہوگا, ہر بندہ اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں دوستی کرتا رہا ہوگا. سبحان اللہ. دعا کیا کریں اللہ اچھے ساتھی دے, نیک ساتھی دے. نیک ساتھی کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری دی. آپ نے فرمایا کہ انما مثل جلیس الصالح
کحامل المسک، نیک بندے کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کستوری والا عطر فروش بندہ، اس نے اپنا عطردان اٹھایا ہوا ہے، کستوری اس کے پاس ہے، فرمایا کہ وہ بندہ اگر تو آپ کے ساتھ منحوس ہو گیا، اما ان یحزیہ کا، یا تو آپ کو وہ تحفہ دے دے گا کستوری کا، خوشبو کا تحفہ دے دے گا، وَإِمَّا أَن تَشْتَرِيَ مِنْهُ، یا آپ اس سے کچھ خرید لیں گے اگر جیب اجازت دے گی، یا پھر کم سے کم جتنی دیر تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہے ہیں اتنی دیر تک آپ کو مختلف خوشبوؤں کے حلے آئیں گے، مختلف قسم کی خوشبوئیں آئیں گی۔ یہ نیک ساتھی کی مثال ہے۔ اور فرمایا برے ساتھی کی مثال ایسے کَنَافِخِ الْقِیرِ، اما جلیس السوء کَنَافِخِ الْقِیرِ، جیسے ایک لوہار بھٹی جلا کے بیٹھا ہوا ہے، اب وہ پنکھا چلاتا ہے، چنگاڑیاں اڑتی ہیں اس کے کپڑوں پہ پڑتی ہیں، اور یا پھر یہ ہے کہ اس کے دھواں آتا ہے، اس کو ناک میں پڑتا ہے، آنکھوں میں دھواں پڑتا ہے، یا پھر جتنی دیر اس کے پاس بیٹھا رہے گا اس کو تپش آئے گی، سینک آئے گا۔ اللہ اکبر، یہ برا ساتھی کی مثال آپ نے دی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام اچھے ساتھیوں کے بارے میں بڑا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو ثابت صحابی رسول کتنی پیاری دعا کر رہا ہے، اللہم یسر لی جلیسا صالحا، یا اللہ مجھے کوئی نیک ساتھی میسر کر دے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کی دعا سنی تو میں دعا سن کے اس کے قریب ہو گیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس کے دعا سن کے قریب ہو گیا، میں نے کہا میرے بھائی اللہ پاک نے تیری دعا کو شاید قبول کر لیا ہے، مجھے بھی اس قسم کا نیک ساتھی چاہیے تھا۔ تو قریب ہو گیا اور فرمایا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، میں نے جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے آج تک نوبت نہیں آئی بیان کرنے کی، وہ میرے پاس آپ کی امانت ہے، میں نے وہ حدیث آپ سے سنی ہے اور آج پہلے دن آپ کو وہ روایت سنانے لگا ہوں۔ فرماتے ہیں پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے بندوں میں سے منتخب کر کے قرآن کا وارث بنا دیا، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے ان کانوں نے اس آیت کو سنا ہے، میں نے آپ سے یہ آیت سنی، آپ کی زبان مبارک سے، زبان مطہر سے یہ آیت مبارکہ سنی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ حضرات میری گفتگو کا یہ عنوان شروع ہونے والا ہے، فرمایا میری امت کے 3 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ ہے، آپ نے ترتیب الٹ دی، آپ نے فرمایا ایک تو وہ ہے کہ جو سابقن بالخیرات ہے، جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے، فاستبق الخیرات، نیکیوں میں مسابقہ کرنے والے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے، نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہوگا تم میرے وہ بندے ہو جن کے اوپر کسی قسم کا کوئی حساب و کتاب نہیں، تم تو جاؤ میری جنت کے اندر بغیر حساب و کتاب کے۔ سبحان اللہ، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ وہ ہوں گے جن کو بغیر حساب و کتاب میں کہ جنت میں جانے کا اللہ اعلان کر دیں گے، اور بعض روایتوں میں کہ ہر 1000 کے ساتھ 70,000، اور بعض روایتوں میں ہر ایک کے ساتھ 70,000۔ اللہ اکبر، اللہ کی تو رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل
عمل کریں گے. اور فرمایا کچھ ان میں سے ایسے ہوں گے کہ جن کو حساب کے لیے لایا جائے گا، لیکن ان کا جب حساب لیا جائے گا تو ایسے فرضی سا حساب ہوگا، فرضی سا حساب یسیرا، ان کا حساب آسان کر دیا جائے گا، آسان حساب بنا دیا جائے گا، ان کو بھی جنت میں جانے کے لیے کہہ دیا جائے گا. اور پھر تیسرا گروہ وہ ہوگا یہ ظالم لنفسہ ہی ہے. کون سے وہ ہوں گے کہ جن کے کچھ واجبات رہ گئے ہوں گے اور کچھ منہیات کا انہوں نے ارتکاب کیا ہوگا. ان تین قسم کے یہ تیسرا گروہ جو ہے ان کے بارے میں یہ ہوگا، ان کو بڑی رنج غم اور پریشانی ہوگی، چونکہ وہ کلمہ گو ہوں گے، مسلمان ہوں گے، ان کی کمزوریوں کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ پاک ہو سکتا ہے انہیں بھی درگزر فرما دے اور ان کا حساب ذرا سخت ہوگا. مناقشہ ہونے کے بعد بالآخر ان کو بھی جنت میں جانے کے لیے کہہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری ساری امت جنت میں جائے گی، میری ساری امت جنت میں جائے گی. کلو امتی یدخلون الجنت، میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، وہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. اللہ اکبر. صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول قالوا ومن ابا، اللہ کے رسول کون بندہ ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ تو جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی دنیا کے اندر میری نافرمانی کی، فرمایا فقد ابا، اس نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے. دعا کریں اللہ پاک ہمیں اپنے پیغمبر کا سچا پیروکار بنائے. اللہ اکبر. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری زندگی آپ قرآن سناتے رہے، آپ قرآن کی تشریح کرتے رہے، آپ قرآن کو عملاً قولاً فعلاً صحابہ کو سکھاتے رہے. آپ کا اس قرآن کے ساتھ تعلق تھا اور قرآن آپ کی جو گفتگو ہوتی تھی وہ بھی حق، قرآن بھی حق. اللہ اکبر. آپ کی دعوت بھی حق. اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے بندے عبداللہ ہر بات لکھ لیا کر، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں ہے. سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا دل و جان سے غلام محمد ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے اونچا ہے. اللہ اکبر. آپ کی جو گفتگو ہے فرمایا کہ ہے موجود قرآن میں فرما الہ کا، کہ کلام الہ ہے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گر چاہتا ہے خدا تجھ سے خوش ہو، دل و جان سے کر احترام محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سچی اور آپ کی پیروی کرنے والا جنت میں جائے گا. اللہ پاک نے فیصلہ کر دیا ہے. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے میرے پیغمبر انہیں کہیے اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے. اللہ اکبر. فاتبعونی تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی کہ تم میری پیروی کر لو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کر لیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دیں گے. واللہ غفور رحیم. اللہ
اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو یہ کیسے ہو گیا کہ ظالم جو ہے وہ بھی جنت میں چلے جائیں؟ میرے بھائیو، ظلم کئی طرح کا ہوتا ہے، جس طرح ایمان کئی طرح کا ہے، ظلم بھی کئی طرح کا ہوتا ہے۔ الظلم دون الظلم، شیخ الحدیث جناب محمد انور بلوچ صاحب تشریف فرما ہے کہ اسباب الظلم دون الظلم، کتاب الایمان کے اندر امام بخاری نے فرمایا ظلم دون الظلم، سارے ظلم ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب یہ آیت آئی کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا، مکس نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن بھی ہے اور ان کے لیے دنیا میں ہدایت بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام پر بڑی گراں گزری یہ بات، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینا لم یظلم، ہم میں سے کون بندہ ہے جس سے ظلم و زیادتی نہ ہوتی ہو، ہاتھ سے، پاؤں سے، ناک سے، زبان سے، کون سا بندہ ہے جس سے ظلم و زیادتی نہ ہوتی ہو؟ آپ نے فرمایا اس آیہ مبارکہ کے اندر جو تم نے ظلم کی تفسیر سمجھی ہے وہ نہیں ہے، اس میں ظلم وہ ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو پند و نصیحت کرتے ہوئے بتایا تھا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ لقمان حکیم بہت بڑا دانا شخص، اس نے اپنے بیٹے کو پند و نصیحت کرتے ہوئے اس لقمان حکیم کی بات سنو جس نے جس کو باتوں کو تم سرمایہ حیات سمجھتے ہو، جس کی باتوں کو اے مکے والو تم یاد کیے ہوئے ہو، جس کی باتوں سے تم اپنی مجلسوں کو گرماتے ہو، جس کے حکمتی نسخوں سے تم لوگوں کو شوق دلاتے ہو، فرمایا اس لقمان حکیم، اس دنا کی بات سن لو جن کی بات تمہارے ہاں حرف آخر ہے، جن کی باتوں کو تم بڑی حیثیت اور اہمیت دیتے ہو۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو 100 نصیحتیں کی، 10 نصیحتیں اللہ پاک نے وہ قرآن پاک میں ذکر کی۔ اذ قال لقمان لابنہ، جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے، وہو یعظہ، اسے نصیحت کر رہے تھے، پند و نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب آیت کا معنی متعین ہو گیا کہ یہاں ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو بتایا تھا، عام ظلم نہیں۔ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وضع شیء علی غیر محلہ، ایک چیز کا محل نہ ہو وہاں اس چیز کو ٹکا دینا، وہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے۔ اللہ کے اختیارات مخلوق کو دے دینا، یہ اللہ کی رین کے حق میں ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، لیکن اس آیت میں فرمایا جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے ظلم کو یعنی شرک کو مکس نہیں کیا، ان کے لیے امن بھی ہے اور ہدایت بھی ہے۔ اور یہ جو ظلم ہے جس میں کہا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ایسے ہیں کہ ان سے مسٹیکیں ہو گئیں، ان سے صغیرہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب ہو گیا۔ اب وہ دیکھ لیجئے ظلم دون الظلم، جس طرح الایمان و دون الایمان، ایمان کے بھی درجات ہیں، ظلم کے بھی درجات ہیں، کفر کے بھی درجات ہیں۔ سارے کفر مخرج عن الملہ نہیں، سارے کفر جو ہیں وہ دین سے باہر نہیں کر دیتے، کئی کفر ناشکری کے معنی میں بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اے عورتوں کا گروہ تم صدقہ کرو۔ میں جب معراج پر گیا میں نے جنت کا مشاہدہ بھی کیا، جہنم کو بھی دیکھا، اور میں نے دیکھا جہنم میں اکثر عورتیں ہیں۔
وہ تو بڑی پریشان ہو گئی، اللہ کے رسول لیما کیوں جہنم میں زیادہ عورتیں کیوں؟ فرمایا تمہارے کفر کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول یکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، اللہ کا کفر تو نہیں کرتی، یکفرن العشیرہ، یہ جو زندگی کا ساتھی ہے نا خامند، اس کا کفر کرتی ہیں، اس کی ناشکری کرتی ہیں۔ اور آپ نے ان کی کمزور فطرت کی طرف نشاندہی بھی کی اور فرمایا یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے، اس نے ایسے ہی رہنا ہے، استمتعتا وبہائوج، اس کو ایسے ہی رہنے دینا اور اس سے فائدے اٹھاتے رہنا، اور اگر اس کو آپ سیدھا کریں گے نا توڑ بیٹھیں گے، سیدھی نہیں ہوگی۔ یہ ان کی پرسنل ان کی کمزوری ہے۔ اور آپ نے فرمایا اس کمزوری کے پیش نظر لو احسنت الی احداہن الدہر، اگر تو ایک عرصہ دراز تک 80 سال تک 70-80 سال تک ایک عورت سے نیکی کرے، احسان کرے، اس کے سارے مطالبے پورے کرے، لیکن ایک دن کمزوری دیکھے گی نا تو پتہ کیا کہے گی؟ کہے گی ما رأیت فی بیتک خیرا قط، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں میں نے کبھی بھلائی نامی چیز دیکھی ہی نہیں۔ پنجابی کدی میں سکھدا سا لیا ہی نہیں، جدوں دی تیرے گھر وڑیاں سکھدا سا لیا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان کی اس کمزوری کے پیش نظر ان سے احسان کرنا نہ چھوڑنا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یکفرن العشیرہ، یہ خامد کیا کفر کرتی ہیں۔ یہ کفر وہ نہیں ہے جو انسان کو دین سے خارج کر دے، تو جس طرح ایمان کے درجے ہیں، کفر کے درجے ہیں، ظلم کے درجے ہیں، اسی طرح ایمان کے بھی درجے ہیں۔ ایمان کی سب سے بڑی شاخ کیا ہے بھلا؟ افضلھا قول لا الہ الا اللہ۔ آپ نے فرمایا الایمانو سب الایمانو بضع و ستون شعبۃ، بخاری کی روایت اور مسلم کی روایت الایمانو بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں یا ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں۔ اور کئی محدثین نے جیسا کہ امام بہقی رحمہ اللہ، اس طرح کئی محدثین نے شعب الایمان لکھ دی کتابیں، ایمان کی شاخیں اس میں شمار کر دی۔ فرمایا سب سے بڑی شاخ کیا ہے؟ قول لا الہ الا اللہ، یہ سب سے بڑی شاخ ہے۔ اور سب سے چھوٹی شاخ کیا ہے؟ کرومل اوپر والی سب سے چھوٹی شاخ وہ اماطۃ الاذی عن الطریق، کے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ سب سے چھوٹی شاخ ہے۔ بہرحال تو ایمان کی بڑی شاخ بھی بتا دی، چھوٹی شاخ بھی بتا دی، اور ساتھ نوٹ دے دیا والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ جو حیا ہے نا، حیا یہ ایمان کی ایک شاخ ہے۔ حالانکہ بڑی بتا دی، چھوٹی بتا دی، تو پھر ساتھ یہ جو حیا والی اس کا نوٹ کیوں دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ چیز ہے انا مما ادرک من کلام مما ادرک الناس من کلام نبوت الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یہ وہ خوبی ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے دینوں میں متوارث چلی آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو ہوئی بے حیا جائے پھر جو مرضی کر۔ حیا بہت بڑی شاخ ہے ایمان کی، بلکہ ساری شاخوں کا یہ جزو لا ينفق ہے حیا۔ اور ایمان کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی، اس طرح فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ ایسے ہیں جن سے چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو گئیں۔ میرے بھائیو ذرا رات کو سوتے وقت اپنا محاسبہ خود کر لیا کرو۔ جب آپ رات کو بستر پہ جاتے ہو نا تو وہاں ترازو لے لیا کرو، ایک ترازو لیا کرو، ایک خیالی ترازو لے لیا کرو۔ ویسے خیالی طور پر بڑے پلاننگیں بناتے ہو، بڑے منصوبے بناتے ہو، بڑے پروگرام بناتے ہو، کبھی رات کو بستر پہ لیٹ کر کبھی خیالی ترازو لے لیا کرو، اور اس میں ایک طرف اس دن کی نیکیاں رکھ لیا کرو، ایک طرف اس دن کی برائیاں رکھ لیا کرو۔ یہ نیکیوں اور برائیوں کا وزن کیا کرو۔ اگر تمہاری اس دن نیکیاں وزنی ہو گئیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اگر برائیاں وزنی ہو گئیں پھر فکر کیا کرو تم خسارے میں جا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے، کتاب اللہ سے روگردانی کرنے والے،
واجبات میں کوتاہی کرنے والے، فرائض کے اندر کوتاہی کرنے والے، کوئی ایک نماز پڑھتے ہیں، کوئی 3 پڑھتے ہیں، کوئی 4 پڑھتے ہیں، الا ماشاءاللہ جو 5 پڑھتے ہیں، بہرحال ساری نیکیاں جو ہیں وہ رات کو شمار کیا کرو۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو پہلے اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ فرمایا ظالم لنفسہ ہی وہ ہے، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی تفسیر وہ فرماتے ہیں، ویسے اس بارے میں 43 قول ہیں، 43 قول کہ یہ 3 لوگ کس قسم کے ہیں، کون کون ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ترازو لے لے بندہ اپنا، اور رات کو جب بستر پہ لیٹتا ہے ایک طرف نیکیاں رکھ لے، ایک پلڑے میں برائیاں رکھ لے، پھر وزن کرے اور دیکھے کہ میری نیکیاں زیادہ ہیں یا برائیاں زیادہ ہیں۔ اگر نیکیاں زیادہ ہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کرے، اگر برائیاں زیادہ ہیں تو اللہ سے معافی مانگے، آئندہ کی اصلاح کا سوچ کے سوئے۔ اللہ اکبر۔ ہو سکتا ہے کہ پھر اس کے بعد دوبارہ تمہاری آنکھ ہی نہ کھلے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کئی ایسے ہیں جن کو جو رات کو ٹھیک ٹھاک سوتے ہیں ہم روح قبض کر لیتے ہیں، اب ہماری مرضی اس کو دوبارہ واپس لوٹائیں یا نہ لوٹائیں۔ اللہ اکبر۔ روزانہ محاسبہ کر کے سویا کرو میرے بھائیوں۔ یہ ساری ادعیہ مسنونہ جو رات کو ہم پڑھتے ہیں یہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ترازو لے لیا کرو۔ کون کون سی دعا؟ سب سے پہلی دعا اللہم باسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام سے اب میں مرنے لگا ہوں، فوت ہونے لگا ہوں۔ نیند جو ہے یہ موت کی ہمشیرہ ہے، فرمایا کہ میں تیرے نام سے مرنے لگا ہوں، اللہ میں تیری توفیق سے ہی اٹھنا ہے۔ یہ کہہ کر سویا کرو بسمک ربی وذات جنبی، یا اللہ یہ میں نے دایاں پہلو اس کے اوپر میں لیٹ گیا ہوں، اللہ دایاں بازو میں نے اپنے رخسار کے نیچے رکھ لیا ہے، تیری توفیق سے لیٹا ہوں۔ بسمک ربی، اللہ تیرے نام سے، تیرے نام کی برکت سے میں نے اپنا پہلو رکھ لیا ہے۔ بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفعہ، اللہ تیری توفیق شامل حال رہی تو میں دوبارہ اٹھوں گا۔ ان امسکت نفسی، اللہ اگر اسی نیند کے اندر تو میری جان قبض کر لے، روح قبض کر لے تو فرحمہا، یا اللہ اس پر رحم کر دینا۔ اور ان امسکت نفسی فرحمہا وان ارسلتہا، اگر اللہ تو نے مجھے دوبارہ روح میرے اندر چھوڑ دی، دوبارہ مجھے زندہ کر لیا، سونے کے بعد دوبارہ بیداری کی توفیق دے دی تو فاحفظہا، یا اللہ میری اس طرح حفاظت کرنا کما تحفظ بہ عبادک الصالحین، یا اللہ جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ دعائیں پڑھو گے نا وہ ترازو ہاتھ آ گیا، وہ انشاءاللہ ہاتھ آ گیا، پھر سوچو آج میں نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، آج میں نے قرآن کتنی تلاوت کی ہے، آج میں نے جو صلہ رحمی کی ہے، آج میری زبان سے کیا کیا جو ہے نا باتیں نکلی ہیں، اور آج مجھے کیا کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کیا نہیں کیا، یہ سارا سوچا کرو، ترازو لے لیا کرو۔ پھر جب ایسے اٹھایا کرو نا تو دیکھا پتہ چل جائے گا، اگر برائیاں جھک گئیں تو ظالم لنفسہ ہی کی لسٹ میں، اگر نیکیاں بڑھ گئیں اور برائیاں ہلکی ہو گئیں تو پھر سابقن بالخیرات کی۔ اور اگر ترازو اٹھایا ہے، ایک طرف نیکیاں ہیں ایک طرف برائیاں ہیں، ترازو اٹھایا ہے، نیکیاں اور برائیاں جو ہیں وہ برابر برابر رہیں، برابر برابر، فرمایا منہم مقتصد، بعض ایسے ہیں کہ جو میانہ روی اختیار کرنے والے۔ یہ حسن بصری رحمہ اللہ کی تفسیر ہے، اور اس کے بارے میں نے کہا کہ بہت ساری تفاسیر ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بھی تفسیر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، فرمایا اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت حباء منبسا وکنتم ازواجا ثلاثا وکنتم ازواجا ثلاثا، فرمایا ذرا وہ وقت یاد کرو قیامت کا دن جب 3 گروہ ہو جاؤ گے، کنتم ازواجا ثلاثا، 3 گروہ ہو جاؤ گے۔ کون سے 3 گروہ؟ فرمایا
فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک وہ گروہ جو اللہ کے دائیں جانب والے، ما اصحاب المیمانہ و اصحاب المشامۃ ما اصحاب المشامہ، کچھ ایسے ہوں گے کہ جو بائیں جانب والے ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بائیں جانب والے جو ہیں ظالم لنفسہ ہی ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ وہ ہوگا، فرمایا والسابقون الاولون والسابقون السابقون اولئک هم المقربون اولئک المقربون۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا کہ جو اللہ کے قریبی ہوں گے، مقرب ہوں گے، بغیر حساب و کتاب کے جانے والے ہوں گے۔ یا بات آپ نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو ایک صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ذرا ان کے صفہم لانا، اللہ کے رسول ہمیں بتا دیجئے وہ کون لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، ان کی کیا خوبیاں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شرک یا جھاڑ پھونک کروانے والے نہیں ہوں گے، اور وہ آگ پر لوہا گرم کر کے داغ دینے والے نہیں ہوں گے، اور وہ لوگ یہ اللہ کے اوپر توکل کرنے والے ہوں گے، اور وہ لوگ بدشگونی لینے والے نہیں ہوں گے، ولا یتطیرون، بدشگونی لینے والے نہیں ہوں گے، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرنے والے ہوں گے۔ یہ ان کی خوبیاں ہیں۔ ایک صحابی اٹھا کہنے لگا، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عکاشہ بن محصن انصاری، وہ اٹھا اور کہنے لگا اللہ کے رسول اللہ سے دعا کیجیے اللہ مجھے ان خوش نصیبوں میں بنا دے۔ آپ نے فرمایا عکاشہ تو ان میں سے ہے۔ ایک اور صحابی کہتا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجیے۔ آپ نے فرمایا سابقہ کا بھی ہے عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ لوگ ہیں اولئک المقربون، جو لوگ مقرب الی اللہ ہوں گے۔ تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ان تینوں کا تذکرہ کیا۔ اب آپ نے اور میں نے سوچنا ہے ہم ظالم لنفسہ ہی میں شمار ہوتے ہیں، یا مقتصدین میں شمار ہوتے ہیں، یا سابق بالخیرات میں شمار ہوتے ہیں۔ اللہ نے نوٹ دیا ہے، فرمایا منہم سابق بالخیرات باذن اللہ، کہ جو سابق بالخیرات ہیں یہ بھی اللہ کی توفیق سے نیکیاں کرنے والے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نیکی نہیں ہوتی۔ یہ مسجد بنی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، مسجد بن گئی ہے۔ بغیر توفیق کے کوئی نیکی نہیں ہوتی، بغیر توفیق کے نماز نہیں پڑھی جاتی، بغیر توفیق کے صدقہ خیرات نہیں ہوتا، بغیر توفیق کے حج عمرہ نہیں ہوتا، بغیر توفیق کے یہ رمضان کے روزے نہیں رکھے جاتے، بغیر توفیق کے کوئی بھی نیکی کا کام نہیں ہوتا۔ یہ اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں تو توفیق دے نیک کام کرنے کی۔ بہرحال فرمایا جو سابق بالخیرات ہیں اللہ کی توفیق سے وہ نیکیاں کرنے والے اور نیکیوں میں سبقت کرنے والے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر، یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے۔ وہ کس شکل میں؟ قیامت والے دن جنات وہ عدن، اللہ فرماتے ہیں ایسے باغات ان کو ملیں گے کہ یدخلونہا، جس کے اندر وہ داخل ہوں گے، سدا بہار باغات، سبحان اللہ، ان کے سائے بھی لمبے لمبے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک ایک درخت کا اتنا لمبا سایہ ہوگا 100 سال تک گھوڑا دوڑاتا رہے شاہ سوار تو وہ سایہ ختم ہونے کو نہیں آئے گا۔ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، لمبے لمبے سائے، اللہ اکبر۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ لمبے لمبے سائے، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ۔ سبحان اللہ، یہ جنت کے وصف ہیں۔ فرمایا کہ وہ
جنت جس کے لمبے لمبے سائے ہوں گے، نہ ختم ہونے والے سائے، جنات عدن، پھر سدا بہار باغات، سبحان اللہ، کامیابی بھی ایسی کہ جس کے بعد ناکامی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ ادھر بھی کامیابی کئی حاصل کرتے ہیں ووٹ لے کر اور کرسی لے لیتے ہیں، جو ہی کرسی لیتے ہیں خدشہ لاحق ہوتا ہے کسی وقت جو ہے نا یہ کرسی چھین لی جائے گی۔ اللہ اکبر، آج وہ جو ہے نا مسند پہ ہیں، کل جیل خانوں میں، اور آج وہ بڑے اعزاز میں ہیں، کل ذلت اور رسوائی میں۔ یہ کھٹکا لگا رہتا ہے، یہ دنیا کی کامیابی ہے، لیکن جو آخرت کی کامیابی ہے وہ ایسی فلاح ہے جس کے بعد فنا نہیں ہے، وہ ایسی کامیابی ہے جس کے بعد ناکامی نہیں ہے۔ وہ کامیابی، اللہ اکبر، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے، نیکیوں میں سبقت کیجئے۔ فرمایا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب، وہ سدا بہار باغات اس میں داخل ہوں گے، کبھی نکلنے کا امکان نہیں ہے وہاں سے۔ اور فرمایا يحلون فيها من اساور من ذهب، وہاں ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر، جو لوگ کامیاب ہو کر جنت میں چلے گئے اللہ ان کو سونے کے کنگن دے گا۔ آج منع ہے مردوں کو سونا پہننا، عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے منع ہے۔ اچھا، کئی جو ہے نا پروانے وہ انگوٹھیاں پہنے ہوتے ہیں سونے کی، اس کو کہتے ہیں ارے بابا تو نے انگوٹھی جو ہے سونے کی پہن رکھی۔ وہ جی میں تو نہیں بنائی، نہ میرا اس میں کوئی عمل دخل ہے، یہ میری خوش دامن نے شادی کے موقع پہ پہنائی۔ اللہ اکبر، یعنی اندازہ کیجئے، مردوں کے لیے قرآن کہتا ہے سونا حرام، حدیث کہتی ہے سونا حرام، اور اس کی خوش دامن نے پہنا دی ہے تو اس کے لیے جائز ہو گیا۔ میری ساس نے پہنائی، ساس نے پہنائی، خوش دامن نے پہنا دیے، اب یہ اتارتا نہیں ہے، نہ جی نہ میں یہ اتار نہیں سکتا اس لیے کہ میری خوش دامن نے پہنائی۔ اور کئی ایسے ہیں اللہ اکبر، وہ سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھاتے ہیں، بڑے فخریہ کھانے سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں، اس سے آگے اور کیا ہے دنیا کی زینت؟ تو میرے بھائیوں یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے، یہ سب کچھ ادھر رہ جانا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، اس اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ وہ فقریہ کھانے نہیں کھا رہا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے جو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں ریشم حرام ہے، اور یہاں بڑے فخر کے ساتھ جو ہے ریشم پہنتے ہیں اور مکس کر کے پہنتے ہیں، خالص ریشم پہنی جاتی ہے اور بڑا فخر و مباحات کیا جاتا ہے کہ ہم بہت کچھ ہیں دنیا میں۔ میرے بھائیوں یہ چیزیں جو ہے نا یہ انشاءاللہ قیامت والے دن اللہ پاک جنت میں اپنے مقرب بندوں کو عطا کریں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن وضو کر رہے ہیں اور وہ کونیوں کے اوپر تک جو ہے نا وہ بازو دھو رہے ہیں، تو کسی نے دیکھا، کہا ابو ہریرہ یہ وضو کیسا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے وہ اس کے قیامت والے دن آزاد چمکیں گے، اور جو تم میں طاقت رکھتا ہے اپنی چمک کو لمبا کرے۔ تو وہ جو ہے نا اوپر تک بازو دھو لیا کرتے تھے اور پاؤں بھی پنڈلی تک دھو لیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ قیامت والے دن جو ہے نا جہاں جہاں تک وضو کا پانی لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اعضاء جہاں جہاں تک وضو کا پانی لگا وہاں تک زیور پہنایا جائے گا، اور میں چاہتا ہوں میرا زیور سب سے زیادہ۔ سبحان اللہ، تو زیور ملے گا۔ یہ جو دنیا کے راجے اور مہاراجے اور نواب قسم کے لوگ یہ اپنے درباروں میں یہ جو ہے نا سونا پہن کے اور اسی طرح ریشم پہن کے بیٹھا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے یہ ٹھاٹ باٹ ہے دنیا کی، کیسر و کسرا والے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ لیٹے ہوئے تھے چٹائی پر، آپ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد پر اٹھ کر بیٹھ گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا 2-3 مشکیزیں لٹکے ہوئے ہیں، کوئی ٹھاٹ باٹ نہیں ہے، بستر جو ہے وہ بھی ایک چٹائی ہے جس نے آپ کی ننگی پشت پہ نشان ڈالے ہوئے۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو، آپ دیدہ ہو گئے۔ فرمایا عمر کیا ہوا؟
کہا اللہ کے رسول کیسر و کسرا دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اور آپ کے لیے جو ہے نا بستر بھی پورا نہیں۔ فرمایا عمر اس میں آپ دیدہ ہونے کی بات کیا ہے، پریشان ہونے کی بات کیا ہے، غم زدہ ہونے کی کوئی بات وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ چیزیں جو ہے نا عارضی ہیں، اللہ نے ان کے لیے رکھی ہیں، اللہ نے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے جنت میں رکھی ہیں۔ اس لحاظ سے سابقن بالخیرات بنو۔ فرمایا ان کو باغات ملیں گے اور وہاں سونا اور چاندی اور جواہرات ولؤلؤن اور موتی جواہرات پہننے کو ملیں گے، زیور ان کو ملے گا۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کا جو لباس ہوگا وہ ریشم کا ہوگا۔ سبحان اللہ، جنتی لباس، ریشم کا لباس اللہ پاک ان کو دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس پر بس نہیں، فرمایا جب وہ لوگ یہ لباس پہنیں گے، یہ کنگن پہنیں گے اور یہ اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہوں گے تو ساتھ وہ اللہ سے دعا کریں گے اور کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، اللہ نے دنیا کے سارے ہی دکھ دور کر دیے، ساری پریشانیاں دور کر دی، سارے غم اللہ نے بھلا دیے۔ فرمایا ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب تو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے۔ من اراد الآخرۃ وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشکورا۔ جو بندے آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں اور عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، مومن بندے، موحد بندے آخرت کے لیے محنت کرتے ہیں، تھوڑی سی محنت بھی اگر انہوں نے دنیا میں اخلاص کے ساتھ کر لی، اللہ قیامت والے دن قدردانی کر کے اللہ اپنی جنت کا مہمان بنا دیں گے۔ میرا رب دنیا کے مالکوں کی طرح نہیں ہے کہ جو اپنے غلاموں سے بڑے بڑے کام لیتے ہیں لیکن تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو وہ دنیا میں بھی خوش نہیں کر سکتے، بلکہ جو ان کے معاوضہ ہوتا ہے اس میں بھی کمی کر لیتے ہیں۔ میرا رب ایسا نہیں ہے۔ میرے رب نے تو اس بندے کو جس نے پیاسا ہونے کی وجہ سے ایک کتے کو پانی پلا دیا تھا، اللہ پاک نے اس کو بھی جنت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ ایک مسافر پیاسا بلک رہا، اپنے پیاس کی وجہ سے وہ کنویں میں نیچے اترا، جا کے اس نے پانی پیا، اوپر آیا، دیکھا کہ کتا مٹی چاٹ رہا ہے، بلک رہا ہے پیاس سے اور مٹی چاٹ رہا ہے۔ وہ بندہ، اس کے پاس برتن تو تھا کوئی نہیں، اس نے اپنے موزے کو اپنے سر کی پگڑی یا پٹکا باندھا اور وہ گیا نیچے سے پانی لا کے، بعض روایتوں میں منہ میں اس نے موزہ لے کر وہ نیچے سے پانی بھر کے اوپر چڑھ آیا اور اس کتے کو پانی پلا دیا۔ اللہ اکبر۔ اس ایک جانور کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کو اپنی جنت عطا کر دی۔ اللہ اکبر۔ میرا رب تو ایسا قدردان ہے کہ ایک آدمی رستے میں جایا کرتا تھا، ایک شاخ بڑی ہوئی کانٹے دار، اس نے کاٹ دی، سب کو تنگ کرتی تھی، ایک دن اس نے کاٹ دی اور جو بھی گزرتا ہے دعائیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا کہ لاؤ اس کا حساب چیک کرو۔ اللہ کوئی نیکی نہیں، فرما دیکھو کوئی نہ کوئی تو ہوگی۔ ایک شاخ جو راستے پہ لوگوں کی تکلیف کا سبب بنتی تھی اس نے ہٹا دی تھی۔ اللہ ایک نیکی ہے، اس نے شاخ کاٹ دی تھی، رستہ لوگوں کے لیے صاف کر دیا تھا۔ ہم تو رستے کے اندر ہم تو بناتے ہیں سپیڈ بریکر، ہم تو قلعے گاڑتے ہیں، ہم تو جو ہے نا بڑے بڑے ریمپ بنا لیتے ہیں، ہم تو جو ہے نا راستے کے اندر تکلیف دہ چیزیں بکھیرتے ہیں کہ ادھر کو کوئی گزرے نا۔ اللہ اکبر۔ رستہ صاف کرنا چاہیے۔ دیکھ لو کتنی بڑی نیکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میرے صحابہ تم رستوں پر نہ بیٹھا کرو، اللہ کے رسول گھر جگہ ہی نہیں ہوتی، بیٹھنا ہوتا ہے، کوئی مشورے کرنے ہوتے۔ فرمایا پھر رستے پر بیٹھنا ہے تو حق ادا کرو۔ اللہ کے رسول حق کیا ہے؟ فرمایا رستے پر بیٹھو، نگاہ نیچی کر کے بیٹھو۔
رستے پر آنے جانے والوں کو سلام کا جواب دو، رستے پر کوئی تکلیف دہ چیز ہے اس کو ہٹا دو، یہ رستے کے حق ہیں۔ تو آپ دیکھ لو، اس نے ایک ٹہنی ہٹا دی، اللہ نے فرمایا میرے اس بندے کی یہی نیکی مجھے قبول ہے، اور اس نیکی کو قبول کر لو اور جنت ہے۔ اللہ اکبر، میرا رب تو اس طرح کا مہربان ہے۔ ان ربنا لغفور شکور، میرا رب بڑا ہی قدردان ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ اکبر، بات لمبی نہ ہو جائے، ہے آکے حکم من سارے رب دے، ہے آکے حکم من سارے رب دے، زندگی دے سانیوں مل لب دے، موتوں پیچھے پھر تو پچھتاونا، نیکیاں کما لے جنہ نال جاونا، دال آکے دین دی پہچان کر لے، موت کھلی سر تے دھیان کر لے، موتوں پیچھے ویلا نہیں ہاتھی آونا، نیکیاں کما لے جنہ نال جاونا۔ اللہ سانو ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل کر لے کہ جو مقرب اللہ ہیں، جن کو اللہ پاک جنت میں جگہ دیں گے، اور جنت میں اللہ پاک جگہ دینے کے بعد سلام قولا من رب الرحیم، اللہ ان کے ساتھ پرائیویٹ ملاقات بھی کریں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پوچھیں گے جنتیو سب کچھ تمہیں مل گیا؟ اللہ ایک سے ایک نعمت پڑھ کے مل گئی۔ اللہ فرمائیں گے والا دینا مزید، ہمارے پاس اور بھی ہے، اور بھی مزید بھی ہے۔ جنتی حیران ہوں گے مزید ہے کیا ہو سکتا ہے مزید؟ تو اللہ پاک پھر اپنی زیارت کروائیں گے، اللہ اپنی زیارت کروائیں گے، اور جب جنتی لوگ اللہ کی زیارت کریں گے اور وہ واقعی جنت کی ساری نعمتیں ان کو ہیج سمجھیں گے، اللہ کی زیارت والی نعمت سب سے زیادہ وزنی ہوگی، سب سے زیادہ بھاری ہوگی، سب سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اللہ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرمائیں گے آج میں تم پہ راضی ہو گیا، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، آج میں تم سے راضی ہو گیا، میں کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اسی لیے اللہ پاک کے جو ہے نا جنتی لوگ، مقرب لوگ جو ہیں، وہ بڑی ہی عزت میں ہوں گے اور بہت ہی زیادہ خوش ہوں گے۔ اللہ اکبر، کہنے والے نے کیا خوب کیا ہے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، سبحان اللہ، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے، او دیاں رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے، او ویلا کڈا سونا دل بہار ہوئے گا، او ویلا سونا کنا دل بہار ہوئے گا، جدوں جنتاں چ رب دا دیدار ہوئے گا۔ اللہم اجعلنا منہم، یا اللہ سانو بھی جنت اپنا دیدار کرنے والے بنا لے۔ اللہ کو دعائے اللہ پاک جو سنیا سنایا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ میرے بھائی، میں جو کیا ہے، ہر روز رات نو محاسبہ کرو اپنا، اور دیکھو انہاں تیناں لوگاں دے وچوں اسی کنہ دے وچاں، آیا ظالم لنفسہ ہی، ساڑیاں برائیاں زیادہ تے نیکیاں تھوڑیاں نے، یا نیکیاں تے برائیاں برابر نے، یا پھر اسی انہاں خوش نصیب لوگاں چواں کہ جنہاں نو اللہ قیامت والے دن کہہ دیں گے کہ بغیر حساب و کتاب دے جنت چلے جاؤ۔ این سابقون بالخیر منہم سابقون بالخیرات، اللہ سانو اینا دے وچوں بنا دے۔ اور اللہ پاک اس پروگرام جنہ ساتھیاں نے رکھے ہے، اللہ پاک انہاں دا ایک پروگرام رکھنا قبول فرمائے، اور جنہ ساتھیاں نے ماشاءاللہ جنہاں ذکر کیتا ہے کہ دام میں در میں سکھ نے اس اللہ دے کار واسطے جگہ دیتی ہے، اللہ پاک انہاں دی نیکی نو قبول فرمائے، اور اللہ پاک انہاں دے واسطے اخروی نجات دا ذریعہ بنائے۔ یہ انہاں دا او عمل ہے جڑا انشاءاللہ دنیا تے جان تو بعد بھی انہاں دا عمل جاری رہے گا۔ سبحان ربک رب العزت
العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ دعا کے لیے تشریف لاتے ہیں استاد